ستائش اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ وہ پروردگار جس نے ہماری ہدایت کے لیے ہم سے پہلے ہادیوں کا انتظام کر دیا اور ہر زمانے کے لیے ہدایت کا انتظام کر دیا۔ یہ کائنات، یہ انسان باقی رہے یا نہ رہے، لیکن ہادی روئے زمین پر باقی رہے گا۔ کنیزان سیدہ، آج آپ لوگوں کے سامنے جو سلسلے وار ایک سلسلہ چل رہا تھا، جس کا آج 12واں دن ہے، انشاءاللہ کہ امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مفید رہا ہوگا۔ اور پہلے ہمیں خود اللہ توفیق دے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں، بیدار رہیں اور لوگوں کو بیدار کرتے رہیں۔ آپ لوگوں کو بھی پروردگار توفیق دے کہ اپنے درمیان سے اگر آپ کو کوئی فتنہ نظر آتا ہے یا آپ کے اعتراف میں کوئی فتنہ نظر آتا ہے تو آپ نظر رکھیں، ایک باز کی نظر رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ باز کی نظر کتنی تیز ہوتی ہے کہ اتنی دور سے ہی وہ اپنے شکار کو پہچان لیتا ہے۔ بس پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار جس کسی نے بھی جس طرح بھی اس عشرے میں حصہ لیا ہے، آنے میں، بیٹھنے میں، سننے میں، سنانے میں، فرش لگانے میں، بچھانے میں، پانی پلانے میں، یا جس طرح سے بھی ماتم میں، نوحہ میں، جس طرح سے بھی جس کسی نے بھی حصہ لیا ہے، انشاءاللہ کہ پروردگار عالم اسے جزائے خیر دے گا۔ اور یہ تمام چیزیں انشاءاللہ کہ ہم سب کے لیے اس مقام پر کام آئے کہ جب کوئی اور چیز ہمارے کام آنے والی نہ ہو۔ کنیزان سیدہ، بس ایک دن پہلے ایک فتنہ پھر سے آغاز کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب یہ امریکہ اور اسرائیل اسلحوں سے لڑ کر کے ہار گئے، تھک گئے، اسلحوں سے لڑ کے جب یہ تھک گئے اور مولائے کائنات کے چاہنے والے فرزند زہرا و علی کے فرزند جب 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوئے اور ایک مقام پر بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ باطل کی بیعت کے لیے جب تیار نہیں ہوئے، تو ان لوگوں نے اب نئے فتنے شروع کرنا شروع کر دیا ہے، نئی چیزیں ایسی نکالنا شروع کر دیا ہے کہ جن کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کو پراگندہ کر دیا جائے، ہمارے ذہنوں کو اسلام سے ہٹا دیا جائے، ہمارے ذہنوں کو، کیونکہ دیکھیں آپ آج ایران نے اور محبت اہل بیت نے دنیا کے سامنے ثابت کر دیا ہے کہ شیعہ کون ہے، کون مولائے کائنات کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، کون ہے جو امام حسین علیہ السلام سے درس لے کر زندگی گزار رہا ہے۔ آج جب پوری دنیا میں ثابت ہو گیا کہ اصلی مسلمان کون ہے، جب لوگ اکٹھا ہونے لگے، کیونکہ یونٹی پیدا ہونے لگی نا، آپ دیکھیں کہ جو سنی تھے وہ بھی شیعوں کی طرف آنے لگے ہیں، شیعوں کے حق میں بولنے لگے ہیں، جو غیر مذہب ہیں وہ بھی شیعوں کے حق میں بولنے لگے ہیں۔ اب دشمن کو اور خطرہ ہو گیا کہ دشمن یہ چاہتا تھا کہ ہم شہید کر دیں گے اور شہید کرنے کے بعد ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن دشمن جب اپنے تمام منصوبوں میں ناکام ہو گیا تو اب اسے کہیں نہ کہیں سے کچھ تو کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے شیعوں کے درمیان لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹنا ہے۔ تو ایک ابھی آپ کے درمیان ایک ویڈیو دکھایا جائے گا، جس ویڈیو کو ہم نے چاہا کہ یہاں پہ ہم آپ کو دکھا دیں، کیونکہ یہ ویڈیو اگر آپ یہاں نہ دیکھیں گی تو کہیں نہ کہیں سے وہ وائرل ہو کر آپ تک پہنچنے والا ہے، آپ میرے ذریعے نہ کہیں اور سے، لیکن بہرحال آپ دیکھیں گی۔ آپ دیکھیے، پھر اس کے بعد آپ جائیے گا اس عشرے کی دوسری اور تیسری جو سلسلے وار مجلسی، ان میں جائیے گا اور خود فیصلہ کریے گا کہ یہ کس کی پلاننگ ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کون یہ چیزیں کروا رہا ہے، وہ آپ کو بخوبی انشاءاللہ کہ پتہ چل جائے گی۔ تھوڑا ادھر آ جائے گا تو ایزی اور پیچھے جی پیچھے اور پیچھے برابر ہے۔ جی قبلہ یہ جو ملا نصرت بھکاری ہے، تو یہ جس طرح خامنہی چرس پی ہے، تو خامنہی اتنی چرس پی کے اس نے بہت ہی خباثت بھرا بیان دیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے دیکھیں۔ آپ لوگوں کو دکھائیں۔
اس کا جواب بالکل दिख دکھائیں. रहा है مومنین دیکھیے کہ اس نے کیا خباثت کی. اگر آج ہم سید مصطفیٰ خامنہئی کی تصویر لگا رہے ہیں ہمارا روحانی پیشوا ہے. ہر کسی کا ظاہری طور پر امام ہوگا سب قبولیوں کا امام, اسماعیلیوں کا امام, سب کا امام. تو ہمارے امام کی تصویر آپ کو کیوں چبھتی ہے؟ کیوں چبھتی ہے آپ کو؟ آپ کو تو شکر کرنا چاہیے. خدا کی لعنت ہو اس ملعون پہ. اس کی خواہش پوری کر کے یہاں پر تصویر بھی شخصیتوں کو آپ یوں نشانہ بنا رہے ہیں. یعنی یہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ محض اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ شیعوں کے درمیان, کیونکہ شیعہ اس وقت کائنات میں روئے زمین پر اگر باعزت کوئی قوم ہے, اگر باعزت کوئی قوم ہے, اگر شریف کوئی قوم ہے تو وہ شیعہ قوم ہے جو شرافت میں اپنی مشہور ہے. تو اب شیعوں کی اس شرافت کو ختم کرنا ہے. یہ شریف شیعہ جو مشہور ہو گئے ہیں, کس طرح سے اب انہیں نشانہ بنایا جائے, کس طرح سے ان کے درمیان اب پھوٹ ڈالی جائے, انہیں کس طرح سے انہیں بکھیرا جائے اور بتا دیا جائے دنیا کو کہ دیکھو خود ان کے آپس میں ہی یونٹی نہیں ہے, ان کے درمیان کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو خود ان کے خلاف ہیں. یعنی اب ان کی پلاننگیں دیکھیں کہ کیا کیا یہ لوگ کر رہے ہیں. جب جنگ اسلحے سے نہیں جیت سکے, جب یہ فوج سے جنگ نہیں جیت سکے, تو اب فکری جنگ چھیڑ دی ہے, فکری جنگ چھیڑ دی ہے. اب اس طرح کی ظاہر سی بات ہے, اب جب یوٹیوب پہ یہ وائرل کر دیا گیا ہے تو اب اس پہ تماشے ہوں گے, بہت سارے تماشے ہوں گے, بہت کچھ بولا جائے گا, بہت کچھ کہا جائے گا. یعنی اب یہ جو 2 مہینے تھے جب تربیت کے ایام چل رہے تھے, جب فکروں کی پرواز کے ایام تھے, جب ہمیں موٹیویٹ ہونے کے ایام تھے, تو اب اس میں ہماری فکروں کو الجھا کر رکھ دیا جائے گا تاکہ ہمارے جوانوں کی فکریں جمود ہو جائیں, پتھر کی طرح جامد ہو جائیں. ہمارے جوان حق اور باطل کا فیصلہ ہی نہ کر سکیں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. اور جب وہ فیصلے نہیں کر پائیں گے تو بس یہی تو کہیں گے نا آخر میں کہ نہیں معلوم کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. یعنی ذہنوں کو مشکوک کر دیا جائے گا. تو آپ آگاہ رہیں, یہ جو فتنے ہو رہے ہیں, جو فساد ہو رہے ہیں, یہ دشمنوں کے فتنے اور فساد ہیں. اور آپ کو ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ 1710 عیسوی سے برطانیہ کی یہ ساری پلاننگ تھی, کیونکہ ان لوگوں نے جو مسلمانوں کے جو دوسرے مذاہب ہیں, سنیوں کے مذاہب ہیں, ان میں ان لوگوں نے فرقہ اندازی کر دی تھی, فرقے بازی کر دی تھی. یہ وہابیت کا جو مذہب ایجاد ہوا, یہ کس نے ایجاد کیا تھا؟ کس کی سوچ ہے یہ؟ کس کی دین ہے؟ برطانیہ کی دین ہے. اسی طرح سے ان لوگوں نے دیکھا کہ جب ہم نے سنیوں میں فرقے پیدا کر دیے لیکن شیعوں کو نہیں توڑ پائے, تو بس ان لوگوں نے کہا کہ اب ان کے جوانوں کے درمیان تفرقہ کرنا ہے, ان کے جوانوں پہ حملہ کرنا ہے, اور ان کے درمیان ایک جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے کہ جس کی ایک آواز پہ شیعہ اپنا خون بہانے کو تیار ہوتے ہیں, بس اسی آواز کو ہمیشہ کے لیے یا بند کر دیا جائے یا اسی آواز کو مشکوک کر دیا جائے. آپ دیکھیں نا, آپ جوش میں رہیں گی, کسی بھی کوئی کام ہوگا, کوئی اگر کوئی تحریک چلائی جائے گی, کوئی پروگرام چلایا جائے گا, تو اس پروگرام میں آپ بڑی جوش و خروش سے حصہ لیں گی. لیکن آ کر اگر کوئی آپ کو ذہن میں کہتے یہ صحیح ہے, پھر وہ جو جوش تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ کم پڑ جائے گا. یعنی ذہنوں کو مشکوک کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے. ایسے بیٹھ. اچھا اوکے. قبلہ یہ جو ملا نصرت بھکاری ہے نا, تو یہ جس طرح خامنہئی چرس پی رہا ہے, تو خامنئیت کی چرس پی کے اس نے بہت ہی خباثت بھرا بیان دیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے دیکھیں, پھر اس کا جواب ضرور. بالکل دکھائیں آپ. مومنین دیکھیے کہ اس نے کیا خباثت کی. اگر آج ہم سید مصطفیٰ خامنہئی کی تصویر لگا رہے ہیں ہمارا روحانی پیشوا ہے. ہر کسی کا ظاہری طور پر امام ہوگا سب قبولیوں کا امام, اسماعیلیوں کا امام, سب کا امام. تو ہمارے امام کی تصویر آپ کو کیوں چبھتی ہے؟ کیوں چبھتی
چبھتی ہے آپ کو تو شکر کرنا چاہیے. بے شمار خدا کی لعنت ہو اس ملون پہ. اس کی خواہش پوری کر کے یہاں پر تصویر لگا دی ہم نے اس کے ملون امام کی جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. یہ اتنا بڑا ملون ہے, اتنا بڑا خبیث ہے, اس کو شرم نہیں آتی ہے. کون سا امام ہے یہ؟ اگر اسی ملون کی مجلس سے جو بیچارے دھوکے میں بچے آتے ہیں وہاں پر جہاں یہ مجلس پڑھ رہا ہے, بچے سے بھی پوچھا جائے کہ اللہ ایک ہے, پنجتن 5 ہیں, امام کتنے ہیں, تو بچہ کہے گا 12 ہے. تو 12ویں امام تو غیبت میں. تیرا کون سا امام ہے یہ؟ کون سا باطل اور نجس پیشوا ہے تیرا؟ بے شمار. تیرا کہوں یا پھر خمینی خامنئی ملون دونوں کو ملا کر 15واں کہوں؟ خبیث کہیں کے. تو اگر 15 امام ہے تیرے تو ایک الگ فرقے کا اعلان کر دے, بالکل فرقہ خامنئیہ. اور ایکچولی ایسا ہو گیا ہے, ایسے ہی ہے. جو امام نے. اب آپ لوگ خود فیصلے کریے گا. دیکھیے یہ ویڈیو اگر ہم آپ کو نہ دکھاتے نہ کہیں سے آپ تک پہنچنے والی تھی, کیونکہ چھپنے والی نہیں تھی. ایک چھوٹی سی بات جب آ جاتی ہے میڈیا پر تو کہیں نہ کہیں سے وہ آپ تک پہنچتی ہے. آج اس لیے بتایا آپ کے درمیان, اس لیے دکھایا کہ یہ جو 12 دنوں سے یہ جو درس چل رہا تھا, 12 دنوں سے آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ہم شیعوں کے خلاف کس طرح سے سازش ہو رہی ہے. یہ آخر میں ابھی اسی ویڈیو میں اس نے کہا کہ ان کے ذریعے سے یعنی ہماری اقتصادیات پر اثر پڑ رہا ہے, یعنی ہمیں نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے. کنیزان سیدہ انصاف سے بتائیے گا کہ یہی مال دنیا حب دنیا ہی تو تھی کہ جس نے 9 لاکھ لوگوں کو جمع کر کے امام حسین کے خلاف کھڑا کر دیا تھا. آج یہ لوگ جو ہیں کس لیے یہاں پر ہیں؟ کیونکہ انہیں اس کام کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں, کیونکہ امریکہ اور برطانیہ لاکھوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے مسلمانوں میں شیعوں کے بچوں کو تباہی کی طرف لے کر جایا جائے. اور یہ جو فتنہ جو ابھی آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں کے ذریعے, یقیناً یہ جانیے یہ دبئی سے وائرل ہو رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دبئی جو ہے وہ امریکہ کا بھی نہیں معلوم کیا بنا بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان لوگوں کی سازشوں کے تحت اب ان لوگوں نے یہ بیان دے دیے. تو جیسے عمر سعد کو رئی کی حکومت کی فکر تھی, رئی کی حکومت اسے چاہیے تھی, ان لوگوں کو بھی یقیناً دبئی میں یا جہاں پہ رہتے ہیں انہیں اپنی نوکریوں کی فکر ہے, جس کے ذریعے سے یہ ایک حق کے رہنما کے مقابل میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. کنیزان سیدہ یہ بہت زیادہ پرآشوب زمانہ چل رہا ہے. بس آپ کو اس فیصلے کرنا ہے کہ ہم کس صف میں ہیں, حق کہاں ہے اور باطل کہاں. ایک صلوات پڑھنے پر محمد ایک اور صلوات پڑھنے. آپ مسلسل 12 دن سے سنتے آئے, جو چیزیں آپ کو بتا رہے تھے کہ 1710 سے شروع ہوئی تھی, آج وہ چیزیں آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. آپ نے دیکھا نا, ہم نے 7ویں یا 8ویں مجلس میں کہا تھا کہ 5000 لوگوں کو برطانیہ نے ہمارے حوضوں میں بھیجا ہے تاکہ وہ ہمارے حوضوں سے تعلیم لیں. یعنی نجف میں بھیجا, کربلا بھیجا, شام بھیجا, ایران بھیجا ہے تاکہ وہ تعلیم لیں, اور جب تعلیم لے کر واپس آئیں تو پھر یہ دیکھیں کہ ہمارے کون کون سے عقیدے ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے لوگوں کو بہکایا جا سکتا ہے. اور یہ فکر شروع ہوئی, اور یہ کچھ لوگ جو ہیں ان لوگوں نے لوگوں کو اتنی نزاکت کے ساتھ بہکایا ہے, جیسے اب 14 امام 15 امام 12 امام کر کے کہ بچے بول دیتے ہیں 12. بے شک 12 امام ہیں, امام 12 ہی ہے, امام 13 نہیں ہے. یعنی امام منصوص باللہ, وہ امام کی جسے اللہ نے بنایا ہے وہ صرف 12 ہے, وہ 13 نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو امام کہے جاتے ہیں, امام کا معنی کیا ہے؟ امام کا معنی رہبر, امام کا معنی لیڈر, امام کا معنی کہ جو تمہیں صحیح راستہ دکھائے. صرف امام کا معنی اس میں ہے, نہ کہ منصوص باللہ,
منصوص باللہ یعنی جسے اللہ امام بنائے وہ صرف 12 ہیں. جسے اللہ امام بناتا ہے وہ صرف 12 ہیں. ہم تو کہہ نہیں رہے ہیں کہ یہ جو امام خمینی ہے، امام خامنئی ہے، یہ منصوص باللہ ہے. نہیں، منصوص باللہ نہیں ہے. یہ صرف کیونکہ یہ ایک لیڈر ہیں، ہدایت کرتے ہیں لوگوں کو، سیدھے راستے کی طرف راستہ دکھاتے ہیں، اس عنوان سے انہیں امام کہا جاتا ہے. بس اسی لغوی اور اصطلاحی معنی کو لے کر کے لوگوں کے ذہنوں میں خرافات ایجاد کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد. کل ہم نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ جب یہ انقلاب کامیاب ہو گیا، امام خمینی ایران پہنچ گئے، تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ پھر بھی ان لوگوں نے اس ایران کے انقلاب کو یعنی انقلاب اسلامی کو ناکامیاب کرنے کے لیے ان لوگوں نے کوششیں شروع کر دی، سازشیں شروع کر دی. سب سے پہلی سازش یہ کی تھی کہ ان لوگوں نے امریکہ اور اسرائیل کی فوجیوں کے ذریعے سے ایران پر جگہ جگہ پہ ان لوگوں نے حملہ کروانا شروع کر دیا تھا. دوسری جو سازش ان لوگوں نے کی تھی، جب اس میں ناکام رہ گئے، دوسری سازش انہوں نے کی تھی کہ جو علماء تھے، جو جید علماء تھے، جن لوگوں نے اس انقلاب میں مؤثر کردار ادا کیا تھا، ان کا قتل کرنا شروع کر دیا. جن میں سے ایک استاد آیت اللہ مطہری تھے کہ جو پارلیمنٹ کی میٹنگ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں انہیں تہران میں انہیں راستے میں قتل کر دیا گیا. کیونکہ ایک مؤثر کردار تھے، وہ ہر فرقے کے عقیدے کے مطابق اس سے کلام کیا کرتے تھے. فلسفی تھے وہ، اگر کوئی فلسفی رہتا تھا اس سے فلسفے کے اعتبار سے گفتگو کرتے تھے، یعنی جو جیسا رہتا تھا اس سے ویسے وہ کلام کرتے تھے. اتنے بڑے وہ عالم دین تھے، انہیں وہیں پر قتل کر دیا گیا. اور استاد مطہری کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ یونیورسٹیوں میں درس دیا کرتے تھے، یعنی حوزے کو اور یونیورسٹی کو بیلنس بنا کے رکھا تھا. یہ بڑی بات ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو حوزے سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، ان کی فکر الگ ہو جاتی ہے. جو بچے دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی فکر الگ ہو جاتی ہے. لیکن استاد دونوں کے درمیان حوزے میں بھی درس دیا کرتے تھے اور یونیورسٹی میں بھی درس دیا کرتے تھے، تاکہ یعنی یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کے درمیان اختلاف نہ ہونے پائے، اور دونوں کو اسلام کے قوانین سے آگاہ کیا کرتے تھے. جب دیکھا کہ ایک مؤثر کردار ہے آیت اللہ مطہری کی شکل میں، انہیں قتل کر دیا گیا. اس کے بعد یہ دیکھا کہ جو پارلیمنٹ کے اندر ان کے جو صدر وغیرہ ہیں سب روحانی ہیں، تو انہیں ان کے پارلیمنٹ کے میں ہی قتل کر دیا گیا. اور اس پارلیمنٹ میں جس میں انہیں قتل کیا گیا تھا، 72 لوگوں کے ساتھ قتل کیا گیا تھا. یعنی اس طرح سے قتل کرنا شروع کیا. جب اس طرح سے قتل کرنا شروع کیا تو امام خمینی نے باقاعدہ جو صدائے ایران سے، ہم نے بتایا تھا نا کل، صدائے ایران سے صدائے انقلاب ہو گیا، اس میڈیا میں آ کر کے امام خمینی نے کہا کہ دشمن آگاہ ہو جائے کہ ہماری شخصیتوں کے مارے جانے سے کبھی انقلاب ختم ہونے والا نہیں ہے. اگر یہ انقلاب ختم ہونے والا ہوتا تو سن 61 ہجری کے عاشور کے دن یہ انقلاب ختم ہو گیا ہوتا، جب کائنات کے بہترین انسان کو، کائنات کے کامل انسان کو جب قتل کیا گیا تھا ناحق، اس وقت یہ انقلاب ختم ہو گیا ہوتا. لیکن شخصیتوں کے مارنے سے یہ انقلاب ختم ہونے والا نہیں. کتنی شخصیتوں کو تم مارو گے؟ تم ایک کو مارو گے تو ہمارے ہاں 10 شخصیتیں آمادہ ہیں اس عہدے کو سنبھالنے کے لیے، اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے. اس کے بعد ان لوگوں نے جو تیسری سازش کی تھی انقلاب کے کامیاب ہونے کے بعد، تیسری سازش ان لوگوں نے کی تھی کہ ان لوگوں نے تقریباً 18 فائٹر جیٹ اور نہ جانے کتنے ہیلی کاپٹر کو کہ جس کے اندر جیپ، توپ، گن، بندوقیں، موٹر سائیکل، مضبوط قسم کی، یعنی جو بلڈ پروف کہا جائے اس طرح کی، مطلب اس میں رکھ کر کے ان لوگوں نے ایران کے شہر طبس میں اتارا تھا، تاکہ اس کے ذریعے سے، اور جس میں یعنی ایک ہیلی کاپٹر میں 3-3 ہزار لوگ سوار کیے. جو فائٹر جیٹ تھا اس میں اس طرح سے سوار تھے، یعنی ایک پوری مکمل بڑی فوج کو بھیجا تاکہ ایران میں جگہ جگہ پر حملہ کر کے
घुसपैठ करके اور پھر ایران کی جو بڑی بڑی شخصیتیں انہیں تباہ کر دیا جائے گا. پھر وہ جو بیچاری مظلوم سی قوم ہے, جو بیچاری مظلوم ہے, جس نے ابھی تو اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کیا, وہ پھر کیا کر سکے گی؟ اس طرح سے وہاں پر کیا. لیکن ہم نے بتایا تھا نا کہ کامیابی کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. 3 چیزیں تھیں نا, کون کون سی تھیں؟ ایک رہبر کا مخلص ہونا, دوسرا کیا تھا؟ قوم کا ثابت قدم ہونا, اور تیسرا کیا تھا؟ توفیق الہی. توفیق الہی. ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کو شہر طبس میں اتارنے کے بعد جب ان لوگوں نے سوچا کہ اب ہم اپنے مشن کو شروع کریں, اسی وقت ان کے جو فائٹر جیٹ تھے وہ خراب ہو گئے. یعنی جو ان کے اسلحے تھے انہوں نے کام کرنا بند کر دیا. جو ان کی گنیں تھیں وہ فائر نہیں ہو رہی تھی, جو ان کی توپ تھی وہ فائر نہیں ہو رہی تھی, کہ جس کی وجہ سے ان لوگ تقریباً زیادہ تر اسلحے ایران میں چھوڑ کر کے اور کچھ ہیلی کاپٹر اور کچھ فائٹر جیٹ کو لے کر یہ فرار کر گئے. جب دیکھا کہ یہ کام ہی نہیں کر رہے ہیں, یعنی جو ان کے اسلحے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں, جسے یہ امریکہ اور اسرائیل سے لے کر کے آئے تھے, وہ خود بخود کام کرنا بند کر دیے. یعنی آپ یہ سوچیں, یہ کہہ دیا جائے کہ کبھی کبھی تاریخ میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ خنجر اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے. یہ اس طرح سے ایران میں ہوا. پھر یہ لوگ وہاں سے فرار کر گئے. پھر بھی ان لوگ اپنی حرکتوں سے, اپنی سازشوں سے یہ باز نہیں آئے. اس کے بعد بھی ان لوگوں نے فکری جنگ شروع کی. امام خمینی نے کہا کہ انقلاب کامیاب ہو جانا آسان ہے, لیکن اس کی حفاظت کرنا مشکل ہے. آپ دیکھیں زندگی میں بہت سارے ایسی ہمارے چیزیں رہتی ہیں, ہمارے ڈریم رہتے ہیں جسے اچیو کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد اس کی حفاظت وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. صلوات پڑھنے والے محمد. اب پورا جو تھا 12 دن کا, اس کا ایک مختصر سا آپ کو خلاصہ بتاتے ہیں, مختصر سا, کہ جو نئے ہیں انہیں بھی شاید تھوڑی سی میری بات سمجھ میں آ جائے گی. ویسے ماشاءاللہ سے تقریباً سب سمجھداری ہیں, اور تقریباً وہی مجمع جو اتنے دن سے چلا رہا تھا. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ 3000 سالہ شہنشاہیت تھی ایران میں. یعنی کس سے؟ یعنی جناب عیسیٰ مسیح سے بھی 500 سال پہلے سے ایران کی شہنشاہیت, ایران کی تہذیب, ایران کی تمدن کا آغاز ہو چکا. 3000 سالہ پرانی یہ شہنشاہیت تھی. اس میں امریکہ اور اسرائیل نے تقریباً 1700 عیسوی سے یہاں پر اپنی دخل اندازی شروع کر دی تھی. 1700 عیسوی سے یعنی دخل اندازی کرنا ایران پر شروع کر دیا تھا. برطانیہ نے اور امریکہ اور اسرائیل نے, ان لوگوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا تھا. ان لوگوں نے اپنا کام شروع کیا, یعنی وہاں کے نظام کو بدلنا چاہا, وہاں کی حکومت کو بدلنا چاہا, یعنی ایران کی تہذیب اور تمدن کو فوراً کے تہذیب اور تمدن میں بدلنا چاہا. لیکن کہتے ہیں نا کہ جب ظلم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ کسی ایک ایسی شخصیت کو پیدا کرتا ہے جو ظلم کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے اور ظلم کی شہ رگ کو مروڑ دیتا ہے. تو اللہ نے 1902 میں اللہ نے ایک شخصیت کو پیدا کیا شہر ایران میں, یعنی شہر خمین میں 1902 میں پیدا کیا. یہ وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے ڈٹ کر ظلم کا مقابلہ کیا ہے, ظلم کے سامنے کھڑے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ 1902 میں جب پیدا ہوئے ہیں شہر خمین میں, ان کی پیدائش کے بعد 4 مہینے کے بعد ان کے والد گرامی جو تھے, جو ایک مجتہد تھے, فقیہ تھے اپنے دور کے, انہیں شہید کر دیا جاتا ہے. صرف اس لیے شہید کیا جاتا ہے کیونکہ وہ مظلوموں کے حق میں آواز اٹھایا کرتے تھے, اس لیے ان کے والد کو شہید کر دیا جاتا ہے. امام خمینی کے والد کو شہید کر دیا جاتا ہے. ان کی والدہ جو تھی وہ خود اپنے زمانے کے ایک مشہور مجتہد کی دختر تھی, انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی. امام خمینی جب اپنے بچپنے کے ایام کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا 12-13 سال کا ہی سن تھا کہ ہم نے گن اٹھا لی تھی,
اور وہ کہتے ہیں کہ جنگ جہانی دوم میں اپنے جو ہمارا قبیلہ تھا یا جو ہمارا ایریا تھا اس کی حفاظت ہم خود کیا کرتے تھے. جس وقت روس نے اور برطانیہ نے ایران کی زمینوں کو 2 حصوں میں بانٹ لیا تھا کہ ایک طرف برطانیہ کی فوجیں رہیں گی اور ایک طرف روس کی فوجیں رہیں گی, اس وقت ہمارا سن, وہ کہتے ہیں اس وقت ہمارا سن 10-12 سال کا تھا, اس وقت سے ہم نے ظلم کے خلاف لڑنا شروع کر دیا تھا. اس کے بعد امام خمینی نے اپنی یہ تعلیمات حاصل کی. تعلیمات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیمات بھی حاصل کر رہے تھے اور لوگوں کے ذہنوں کو بھی آمادہ کر رہے تھے, یہاں تک کہ امام خمینی نے 1962 سے اعلان شاہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا. یعنی اب وہ تھا 1962 کا وہ دور تھا کہ جب امام خمینی کھلی طور پر یعنی آشکارا طور پر ظلم کے خلاف تقریریں کیا کرتے تھے, ظلم کے خلاف لوگوں کو آگاہ کیا کرتے تھے. اس کے بعد 1962 اور 1963 کے درمیان کا یہ وہ دورہ تھا جو تاریخ ساز دور تھا ایران کے لیے, جس نے ایران کی پوری تاریخ کو بدل کر کے رکھ دیا. اور یہی وہ دور تھا کہ جس میں یہ سمجھیے کہ امام خمینی نے انقلاب کی, آزادی کی, حریت کی بیج کو زمین پر بو دیا امام خمینی نے. اس کے بعد امام خمینی کو 1964 میں زندان کیا جاتا ہے, قید کیا جاتا ہے, گرفتار کیا جاتا ہے. تقریباً 11 مہینے کی زندانی کے بعد, قید کے بعد وہ رہا ہوتے ہیں. رہا ہونے کے بعد جب وہ تقریر کرتے ہیں, تقریر کرنے کے بعد پھر انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد پھر انہیں جلا وطن کر دیا جاتا ہے. اس جلا وطنی کے دوران تقریباً 14 سال کی جلا وطنی تھی امام خمینی کی, لیکن اس پورے 14 سال میں وہ اپنے مشن سے ایک ذرہ پیچھے نہیں ہٹے. کبھی بھی انہوں نے کسی چیز کا سمجھوتا نہیں کیا, کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم دیکھیں حالات خراب ہو رہے ہیں, جب ہم کوئی اور چیز دیکھیں تو ہم سوچیں مصلحتاً ہم نے یہ سمجھوتا کر لیا, لیکن امام خمینی مصلحتاً بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, بلکہ صاف ایرانیوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر قرآن کی حقانیت پر, اگر اسلام کی حقانیت پر یقین رکھتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ بس قرآن اور قرآن کی حقانیت اور اہل بیت کا راستہ یہ ہے کہ تمہیں حرکت کرنی پڑے گی. اگر ایک قدم پیچھے ہٹا دیا تو پھر اس سے باز رہ جائیں گے. ایک صلوات پڑھنے پر آنے سے یہ تھا. اب آج سب سے بڑا سوال کہ یہ ایران جو کامیاب ہوا ہے کیوں کامیاب ہوا؟ اب اس وقت وہ تو جو انقلاب کی کامیابی تھی وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح قربانیاں دی گئیں, قربانیاں پیش کی گئی ہیں, وہ آپ نے سب سن لیا. لیکن اس دور میں یہ انقلاب کیوں کامیاب ہوا, یا وہ انقلاب بھی کیوں کامیاب ہوا تھا؟ امام خمینی کے دور میں انقلاب کیوں کامیاب ہوا؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ رضا شاہ پہلوی کے جتنے بھی ہتھیار تھے وہ سب امریکہ سے آئے ہوئے تھے, اسرائیل سے آئے ہوئے تھے, برطانیہ سے آئے ہوئے تھے. اور ادھر قوم جو تھی قوم نہتی تھی, قوم کے پاس کچھ بھی نہیں تھے. لیکن اس ٹیکنالوجی کے آگے اگر نہتی قوم جیت گئی تو کیوں جیتی؟ وجہ کیا تھی؟ یا آج بھی اگر جیتی تو کیوں جیتی؟ کیا ایران کی میزائلیں ہیں جن کی وجہ سے ایران آج فتح پایا ہے؟ نہیں. کیا ایران کا جغرافیہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایران کامیاب ہوا ہے؟ نہیں. کیا اور کوئی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ایران کامیاب ہوا ہے؟ جی بے شک ایک چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ایران کامیاب ہوا ہے, اور وہ چیز ہے ایران کی وفادار قوم. ایران کی وفادار قوم ہے. کنیز آنے سے یدا یہ قوم تھی, لیکن اس قوم کے پاس رہبر نہیں تھا. اللہ نے 1902 میں ایک رہبر پیدا کیا. اس رہبر نے, جب یہ رہبر پیدا ہوا تو اس رہبر نے قوم بنائی. اس رہبر نے لوگوں کی تربیت کرنا شروع کر دیا, جوانوں کی تربیت کرنا شروع کر دیا, جوانوں سے کلام کرنا شروع کر دیا,
جوانوں کو ان کے مشن سے آگاہ کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد جب یہ قوم پیدا ہو گئی, جب قوم بیدار ہو گئی, تو قوم نے ایک رہبر پیدا کیا. ابھی آپ کہیں گے یہ کیسے؟ رہبر آیا, رہبر نے قوم بنائی, قوم نے پھر رہبر بنایا, یہ کیسے؟ دیکھیں, رہبر آیا, رہبر نے لوگوں کے ذہنوں کی تربیت شروع کی. جب لوگوں کے ذہنوں کی تربیت شروع ہوئی نا, تو وہ قوم بن گئی. جب وہ قوم بن گئی تو اس نے اپنے ہوش و حواس اور اپنی عقیدے کے مطابق اسے اپنا رہبر مان لیا. یعنی اس طرح سے رہبر آیا, قوم بنائی, پھر قوم نے رہبر اپنے لیے منتخب کیا. پھر جب اس رہبر کو منتخب کیا تو اس رہبر نے جب اپنے مشن کا آغاز کیا تو اسے کبھی زندانوں میں جانا پڑا, کبھی زندان کی کوٹریوں میں جانا پڑا, کبھی اسے جلا وطن ہونا پڑا. لیکن جب اسے جلا وطن کر دیا گیا نا, تو جلا وطن کرنے کے بعد اس نے اپنی قوم سے کلام کرنا نہیں بند کیا, بلکہ اپنی قوم سے, اپنے جوانوں سے وہ کلام کرتا رہا. اور کلام کس طرح سے کیا؟ امام خمینی جب ضلع وطن ہو کے چلے جاتے ہیں تو کلام کرتے ہیں اپنی قوم سے. کیا کہتے ہیں؟ اس طرح سے کہتے ہیں کہ اے قوم ایران, اے باعزت قوم, اے شریف قوم, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اسی ملک کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے آپ کو اسی ملک کے لیے پیدا کیا ہے. اور اے قوم ایران, یہ جس زمین پر آپ چل رہے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس کے نیچے بے پناہ نعمتیں رکھی ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ نے ان نعمتوں کا وارث آپ کو بنایا ہے. اور مجھے یہ نہیں لگتا ہے کہ کوئی بادشاہ آئے اور بادشاہ آنے کے بعد یہ کہے کہ ہم تمہاری ان نعمتوں کو امریکہ اور اسرائیل کو دے دیں گے. مجھے یہ نہیں لگتا کہ کوئی آئے اور یہ کہے کہ ہم ان نعمتوں کو جو تمہارے قدموں کے نیچے اللہ نے رکھی ہے اسے ہم امریکہ اور اسرائیل کو دے دیں گے. اے باشریف قوم, تم پیدائشی ثروت مند ہو, تمہیں غریب کوئی اور بنا رہا. یہ اس طرح سے امام خمینی کلام کرنا شروع کرتے ہیں اپنی قوم سے. اس طرح سے کلام کرتے کرتے لوگوں کے ذہنوں کو اتنا آمادہ کر دیا کہ اب لوگ امام خمینی کی آواز پر اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہو گئے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے جب قوم بیدار ہو جاتی ہے, اب قوم بیدار ہو گئی, جب قوم بیدار ہو جاتی ہے تو بیدار ہونے کے بعد خود بخود تاریخ کے رخ کو موڑ لیتی ہے اور ہار کو اپنی جیت میں تبدیل کر لیتی ہے. اور ایران میں یہی ہوا ہے کہ قوم نے اپنے رہبر کے ساتھ مل کر کے اپنی ہار کو اپنی جیت میں تبدیل کیا ہے. یہی ہوا ہے ایران میں. اس قوم نے اپنے رہبر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. اپنا پورا گھر لٹا دیا اس قوم نے, اپنی پوری دولت کو اس قوم نے لٹا دیا, صرف اس لیے کہ اپنے رہبر کا ساتھ دیا جائے. جب امام خمینی کو ضلع وطن کیا گیا تھا, ایک رات میں, جس رات ضلع وطن کیا گیا تھا اور لوگوں کو خبر ہوئی تھی کہ امام خمینی کو ضلع وطن کر دیا گیا, اس وقت آیت اللہ مرعشی نے ایک پیمپلیٹ چھاپ کر کے لوگوں میں تقسیم کیا تھا. اس پر لکھا ہوا یہ تھا کہ جو بدکار لوگ ہیں, جو ناحق لوگ ہیں, وہ ہمارے ملک میں رہیں اور ہمارے ملک کا شریف قائد, ہمارے ملک کا شریف رہبر, اسے ہمارے ملک سے باہر نکال دیا جائے. یعنی اس طرح سے لکھ کر کے لوگوں میں تقسیم کیا تھا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ لوگوں نے امام خمینی کا ساتھ دیا جو اس مشن میں کامیاب ہو سکے. ایک سال بعد پڑھے بھائی محمد والا. اب جب قوم کامیاب ہو گئی, یہ مشن کامیاب ہو گیا, انقلاب کامیاب ہو گیا. اب کامیابی کے بعد ہر فیسلٹیز کے باوجود رہبر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی حفاظت کیجیے, آپ اپنی حفاظت کیجیے. دشمن کا یہ پلان ہے, دشمن کا یہ پلان ہے.
دشمن اس وقت حملہ کرنے والا ہے، دشمن اس وقت حملہ کرنے والا ہے، اس وقت پرواز بھریں گے، اس وقت اڑان بھریں گے، اس وقت ایسا ہوگا، لیکن فرزند زہرا ایک قدم بھی اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوا. اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، عزتوں کا راستہ کربلا کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا، سیدوں کا راستہ کربلا کربلا، سیدوں کا راستہ کربلا کربلا، ہیہات من الذلہ ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ ہیہات من الذلہ. صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کنیز آنے سیدہ، بس آخر میں کہیں گے کہ 10 سال 20 سال کے بعد، 10 سال اور 20 سال کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کی حیات رہی تو یہ ملاحظہ کریے گا کہ 10 سال اور 20 سال کے بعد ریسرچ کیا جائے گا، اور ریسرچ کرنے کے بعد انٹرنیشنل یونیورسٹی میں یہ سبجیکٹ پڑھایا جائے گا کہ وہ کون سی قوم ہے جو موت سے نہیں ڈرتی، وہ کون سی قوم ہے جو موت سے نہیں ڈرتی ہے. تو جواب یہ دیا جائے گا کہ وہ قوم جو علی اور مہدی کو مانتی ہے وہ موت سے نہیں ڈرتی. سید کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، سید کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، سید کے اعلان پر جان بھی قربان ہے. صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اس قوم نے دلیل کے عنوان سے ثابت کر دیا ہے کربلا سے لے کر کے تہران تک، کربلا سے لے کر کے تہران تک یہ ثابت کر دیا ہے کہ کائنات میں بس ایک قوم ہے جو علی اور مہدی کی ماننے والی ہے، جو کبھی موت سے نہیں ڈرتی ہے. کنیزان سیدہ، یہ جو کربلا کامیاب ہوا، مشن کربلا کامیاب ہوا کیونکہ ان کے پاس ایک چھوٹی سی قوم تھی، ایک چھوٹی سی قوم کا امام حسین علیہ السلام نے انتخاب کیا تھا. یہ وہ قوم تھی کہ جن کے رہبر کا نام تھا حسین ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جن کے رہبر امام حسین علیہ السلام تھے، اور جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنی شہادت پیش کر کے کائنات میں ہنگام مچا دیا تھا، کائنات میں زلزلہ برپا کر دیا تھا، کائنات میں انقلاب برپا کر دیا تھا، اسی طرح سے فرزند زہرا و علی نے تہران میں اپنی شہادت کے ذریعے سے پوری کائنات کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. اب وہ پوری کائنات مسلم ہو غیر مسلم ہو لیکن لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. یا یوں کہہ دیا جائے کہ انقلاب کا بیج، حریت کا بیج پوری کائنات میں رہبر کی شہادت نے بو دیا ہے. صلوات پڑھنے والے کنیزان سیدات، تقریباً پورا 1 گھنٹے کا وقت اسی میں ہو گیا ہے، اور آج 12 محرم بھی ہے، پرسہ بھی دینا ہے، شہزادیوں کو پرسہ بھی دینا ہے. اور بس اتنا آپ سے کہیں گے کہ ہمیشہ ہوشیار رہیے گا، کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہ جھکائیے گا، ظلم کے سامنے سر نہ جھکائیے، اور نہ اپنی نسلوں کو یہ عادت ڈالیے گا کہ ظلم کے سامنے جھکیں. جاب چھٹتی ہے، چھٹ جانے دیجیے، رزق دینے والا وہ، کیونکہ اب جو ایک لوگوں کے لیے مسئلہ بن رہا ہے نا کہ جاب چھٹ رہی ہے، نکالا جا رہا ہے. کیا اس دور میں لوگ نہیں تھے؟ امام حسین یا ائمہ علیہ السلام کے دور میں بھی لوگوں نے سختیاں دیکھی، بے پناہ سختیاں دیکھی ہیں. اگر ہم اپنی جاب کے خوف سے حق بیانی بند کر دیں اور باطل کے حق میں بولنا شروع کر دیں، پھر ہم میں اور ان کوفیوں میں، جسے ہم کہتے ہیں
कि कोफ़ी और शामी कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। बस अरबाब अज़ा आज 12 मुहर्रम हो गई है। कायनात का दस्तूर ये होता है कि जब किसी के यहाँ शहादत होती है, जब किसी के यहाँ मौत होती है, तो अजीज़ों का एक हुजूम हो जाया करता है। बुज़ुर्गों को पुरसा देते हैं, ख़वातीन को पुरसा देती हैं, जवानों को पुरसा देते हैं, बच्चों को पुरसा देते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, कायनात के बेहतरीन इंसान की शहादत के बाद उनके घर वालों को पुरसा किस तरह दिया है। अरबाब अज़ा अगर कोई आम इंसान मर जाता है तो लोग उसकी हमदर्दी के लिए जाते हैं। लोग पूछते हैं पानी पिया कि नहीं, कुछ बच्चों को दिया गया कि नहीं, यही तो पूछते हैं ना, सवाल करते हैं। अगर 2-4 घंटा हो जाता है लोग पूछने लगते हैं, लोग अपने घरों पे ले जाने लगते हैं, चलो मैं अपने घर पे खिला के ले आती हूँ, चलो पानी पिला देते हैं। लोग ज़बरदस्ती पानी पिलाते हैं। अगर कोई बेहोश हो जाता है, होश मिलाने के लिए पानी छिड़का जाता है। लेकिन अल्लाह हरे करबला 11 मुहर्रम पहला वो दिन था जब बीवियां अपने वारिसों के बगैर बीवियों ने सुबह की थी, तो पुरसा किस अंदाज में दिया गया। शिमरे मलऊन कुछ रस्सियाँ और कुछ बेकजावा ऊँटों को लेकर आ गया। ए हुसैन के अहले हरम, तुम हमारे कैदी हो, हम तुम्हें रस्सियों में बांध कर ऊँट पर लेकर जाएंगे। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, ए शिम्र, हम अली की बेटियां हैं, हम रसूल की नवासियां हैं, हमें ना महरम हाथ नहीं लगा सकते हैं। अरबाब अज़ा जनाब ज़ैनब ने कहा, ए शिम्र, ये रस्सियां हमें दे दे, हम खुद अपने बाजुओं में बांध लेंगे। अरबाब अज़ा नहीं मालूम कि किस तरह बीवियों के ये रस्सियां बांधी गईं या किस तरह ये रस्सियां बंधी। बस अरबाब अज़ा एक मर्तबा शिमरे मलऊन कहता है कि अब बीबियों को ऊँट के कजाओं पर सवार होना होगा। अरबाब अज़ा शिम्र चाहता है बीबियों को सवार करे, लेकिन एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कहती है, शिम्र, हम खुद सवार हो जाएंगे, हमें सवार करने की ज़रूरत नहीं है। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ती हैं, रबाब आओ सवार कर दूँ, उम्मे लैला आओ सवार कर दूँ, कुलसूम आओ सवार कर दूँ, सकीना आओ सवार कर दूँ, अरे अम्मा फिज़ा आओ सवार कर दूँ। जैसे ही इतना कहना था ना, एक मर्तबा जनाब फिज़ा कहती है, शहज़ादी मैं खुद सवार हो जाऊंगी, आइए मैं आपको सवार कर देती हूँ। जनाब ज़ैनब ने कहा, अम्मा फिज़ा, आपको मेरी माँ के हक का वास्ता है, आज मुझसे सवार हो जाइए। जनाब फिज़ा को भी सवार कर दिया। अब जब जनाब ज़ैनब अकेली बची ना, जब तनो तन्हा बची ना, अजब नहीं एक मर्तबा फरात का रुख किया हो अब्बास, बड़ी शान से मदीना से लेकर आए थे अली अकबर, आज वो भी तन्हा है, कोई सवार करने वाला नहीं। जज़ाकुमुल्लाह, पुरसा दीजिएगा, जज़ाकुमुल्लाह। अरबाब अज़ा इमाम सज्जाद ने जनाब ज़ैनब को सवार किया। काफिला कत्लगाह से गुजर कर आगे बढ़ा। बस जैसे कत्लगाह से थोड़ा सा आगे काफिला चला था ना, एक मर्तबा शिम्र काफिले के पास आता है, इमाम सज्जाद के पास आता है और आके कहता है, ए सज्जाद, मैंने सुना है इन कैदियों में हुसैन की एक 4 साल की बच्ची है जिससे हुसैन बड़ी मोहब्बत किया करते थे। अरबाब अज़ा वो किस लिए आया था? इसलिए आया था ताकि हुसैन मोहब्बत करते हैं तो मुसीबतों को कम करते हैं, इसलिए नहीं आया था। बल्कि जैसे ही इमाम सज्जाद ने जनाब सकीना की तरफ इशारा किया ना, एक मर्तबा शिमरे मलऊन उस ऊँट के करीब आया। आने के बाद जनाब सकीना को जनाब रबाब से छीन लिया और कहता है, अरे हर ऊँट पर 2-2
किया। सकीना घबरा गई, फरियाद करती थी, भैया सज्जाद मुझे उतार लो, पुपी अम्मा सकीना को बचा लो, अम्मा रबाब सकीना तन्हा ऊंट पे ना बैठ पाएगी। बस रवायत के जुमले हैं ना। जैसी जनाब सकीना फरियाद करने लगी ना, एक मर्तबा फिर शिमरे मलऊन आया। इसलिए नहीं आया था कि बच्ची फरियाद कर रही है, बच्ची को ऊँट से उतार, नहीं, इसलिए नहीं आया था, बल्कि क्या देखा, सकीना के हाथ खुले हैं, सकीना फरियाद कर रही है। अब सकीना के हाथों को भी बांध दिया ताकि सकीना किसी से फरियाद ना कर सके। थोड़ा सा काफिला आगे चला था, एक शख्स ने कहा, ऐ शिम्र, बच्ची है, छोटी है, अभी अभी तो यतीम हुई है, उसकी क्या खता है, बच्ची है, बहुत रो रही है, अरे उसे ऊँट से उतार के माँ की आगोश में दे दे, इतना सुनना था। अरे शिम्र ने फिर ऊँट को बिठलाया, जनाब सकीना को ऊँट की पुष्ट से बांध दिया। अब जैसे जैसे ऊँट चलता, सकीना का सीना छलनी होने लगा। अब सकीना में इतनी भी ताकत नहीं कि भैया को आवाज दे, अम्मा को आवाज